کہ میرے وقت یہ کافی ہے کہ میرا رب ہے میرا، لیکن ہمارا یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دولت پہ فخر کرتے ہیں، ثروت پہ فخر کرتے ہیں، حکومت پہ فخر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جتنی ساری چیزیں ہیں جس کو اسلام میں ان سب چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، لیکن امام متوجہ کرانا چاہتے ہیں وہ فخر کیا جا سکتا ہے اپنے معبود پہ۔ ہمارا یہ ضروری ہے، امام نے مسجد کوفہ میں جو فرمایا تھا تو رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہیں اپنے ذاتیوں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ہر مرحلے میں ہر جنگ میں کامیاب ہے، لیکن یہ جملہ وہاں نہیں مل رہا، سوال پھر اسٹوڈنٹ سے کامل سے بول دیا جائے کہ بھائی تم نے اس اسکول میں یہ سوال کیوں نہیں کہا، یہ جواب کیوں نہیں دیا، اس اسکول میں دیا ہے، کسی یونیورسٹی نے دیا، تو آگے امام نے زندہ بہار کیوں کہا، گھرانے پہ ہوتے یونیورسٹی میں کہتے باہر جا کر کہا رہتے تھے باہر ہوتے تھے میں کامیاب ہو گئے، لیکن نمائش میڈیا یہ ہے بہت فکر کی بات یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں امام نے زندہ کیوں کہا کہ رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ امام آج اس کے گھر میں تھے، امام کی ولادت کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر میں، اور امام کی شہادت کہاں ہوئی؟ مدینے میں ہوئی، اللہ کا گھر۔ اچھا آپ کو چھوٹے بھائی سے سوال کرو کہ امام کس دن پیدا ہوئے؟ آپ بڑا کہنا ہے خدا کرتے ہیں نوجوان کی بولا بھائی امام کس دن پیدا ہوئے؟ اپنا تو ڈیٹ سب کو یاد رکھتے ہیں اور دن بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقی امام جس کی بات کا تعلق کر رہا ہے اس کو برابر کرنے دو تعلیم کی بات۔ امام آنے کعبہ میں جمعہ کر دیتا ہے، اسی لیے جمعہ کو جو ہے پہلے پہلے رکھا پورے دنوں کا ہفتے کا یہ بھی ان کا مدد میں جایا ہوتی ہے۔ امام یہ بھی تعلیم ہے دنیا کے بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے صحابہ آئے، لیکن یہ مقام کسی کو نہیں ملا جو اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے مسجد گئے۔ اس لائن میں جو کیا گیا تھا یہ گھرتے کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے گھر، اور امام نے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میں لوگوں میں زیادہ قائم میں تیرا بندہ ہوں، امام نے یہ جملہ بتانے کہہ دیا کہ دیکھو، اور یہ جملہ کہا کہ دوسروں جب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو امام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے دیکھو حقیقی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو سردے پر کیوں نہیں دینا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن ہماری کامیابی کیا ہے، ہماری کامیابی کیا ہے؟ اگر کسی کو مار دیا تو ان کا مار کے چلے جائے تو وہ بہت کسی ہے کامیابی ہے، لیکن امام کو جو ہے حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ایسے لوگ دیکھو حقیقی اللہ کون ہے؟ میں بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا
کے سمے میں جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ اسی کو چنتا ہے سر میں کمیٹی کے الیکشن دیکھتا ہوں لیکن تو تعلق پڑ گیا کہ بھائی ہم ہمیشہ آگے کو آپ کو ہمیشہ ترغیب ہے لیکن میرا نام ایک دن بھی نہیں لیا یہ تو بھائی بات ہے ایک دن بھی لے لیتے تینوں دن نہیں کا نام لیا اور انہوں نے سب یہ کہا بیان کیا 11 ہوگا اب لوگوں میں اسے بولا کہ ایسا ہے کہ ایک دن اللہ اپنی بھیکار پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کسی کا نام لے لیں اور آپ کا نام لیا جائے اطمینان رہے لو اور ایک دن اس کے قریب کام رہے رسول نے پھر یہ جملہ کہا اللہ اپنے لیے بھی رسول نے کیا جملہ استعمال کیا اے اللہ مجھے واسطہ ہے کا میرے سے کیا اب لوگوں میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا ہے رسول نے اپنے لیے بھی اللہ کا واسطہ دیا ہے تو یہ کمال ہے اس نام کا یہ حضرت اس نام کا اور اللہ نے قرآن کریم کا آغاز جو ہے اس نام سے کیا ہے جسے بارے رسول اللہ دیکھیں بہت سارے اقوال ترغیب بھی ہے جو رسول نے لمبی آیت میں جائے لیکن اور ایک پیج کا دعا کے اندر بہت بڑا نتیجہ نکلے گا ہمارا مولا کائنات کی حکومت کتنی سال کی تھی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ڈاکٹر لکھتے ہیں کتابوں میں کہ واحد مولا کائنات کی حکومت کی جس میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا نہیں یہ ہمارے امام کی حکومت ہے جس میں کوئی انسان بھوکا نہیں ہوگا لیکن ہمارے یہاں حکومت دیکھ لیے تو روزے بھوکا رہ جاتا ہے یہ فرق ہے حکومت میں عوامی حکومت اور عوامی حکومت میں کہ امام کی حکومت میں کوئی ایسا انسان بھوکا نہیں ہوتا اچھا ہم کے چاہنے والے معصوم تو ہو نہیں سکتے پیروی کرنے والے ہیں لیکن آپ کو بھی یہ ہمارا دھیان دینا پڑتا ہے کیوں آپ کا توسیع ہوگا تو آپ کو جا کے کرانا پڑتا ہے آپ کے بدن میں کوئی بیمار ہے تو آپ کو جا کے دیکھنا یہ حکومت جو ہے ہمارے کائنات میں جو بنائے خود مولا کائنات بھوکے رہتے انہوں نے اپنی ایک بڑی ساری چیز ہے اور آپ سے جیسا بھی ہمارے لیکن کیا آپ کو خود ہے کہ لوگ یہ لڑائی حکومت ساری دنیا میں تو مولا کائنات نے کہا کہ اصل زندگی وہی ہے جو دوسروں کو دے دیتا ہے خود کام کی روزانہ ہی کمانا ہی اصل زندگی کیا ہے اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے کے لیے جی جائے دوسرے کے لیے وقت ہو جائے اور ہمارے ہمارے بیت بھی آپ کی دنیا میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے یہ ہمارے احمد کا ہے تو یہ وضاحت مولا کائنات کے مولا نے یہ دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرو کہ لوگ اگر گھر جائے تو دنیا میں یاد کرتے ہیں اور ہوتے ہیں یتیم کا ہے کہ ہمارا ساتھ چلا گیا بیوہ کا ہے ہمارا ساتھ چلا گیا لیکن ہمارا انجین کیا ہمارے آپ کے رہنے والے دیکھو ہمارے لیے بھائی سے سینئر ہونا بھائی سے یہ بہت اہم اللہ بہت اہم یہ ہمارے لیے اگر آپ تفکر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھائی سے سینئر رہنا اگر آپ حسن نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھائی سے اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو بھائی سے اگر آپ کسی کا مال وصول نہیں کر رہے تو بھائی سے اگر آپ کسی کو پریشان نہیں کر رہے تو بھائی سے اگر آپ کسی کو بے وجہ مار پیٹ ظلم کر رہے تو بھائی سے
अगर इसकी परामर्श देखा जाए, अगर आप किसी की मदद करें अपने आप की हिफाजत में, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, दूसरे को कुछ आने वाला कर रहे हैं, ये हिफाजत है। अगर आप किसी को बुरा भला नहीं कर रहे हैं, ये हिफाजत है। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हिफाजत है। अगर आप नमाज पढ़ते पढ़ रहे हैं, ये हिफाजत है। और जो कर रहे हैं तो अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये हिफाजत है। तो हमेशा देखिए इंशाअल्लाह की मर्जी से का प्रॉब्लम है, तो इमाम की सीरत और हमारी सीरत क्या है? इमाम की सीरत क्या कह रही है, इमाम की सीरत क्या है और हमारी सीरत क्या है, दोनों तरह से देखा जाए तो आसमान जमीन का फर्क है। सारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे कौम का नतीजा ये है कि सुन के चले जाना अमल इस्लाम जो है दावत अमल देता है। आइए हमारे अपने इमाम मोहम्मद इस्लाम की बात हो रही थी। हमारे अपने इमाम जिसने इस्लाम किया, मुझे इमाम ने कहा इस्लाम नामी की चीज़ें का नंबर 1 इकरार तौहीद, नंबर 2 नबूवत इकरार नबूवत, नंबर 3 इकरार विलायत। इन्हीं 3 चीजों का नाम इस्लाम है। दुनिया ऐसे बदल के कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसी तीनों चीजों का नाम इस्लाम। अब याद रखिए कि दुनिया आगे जाने को बयान कर दो कि आले सबूत की आदतों का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि कुरान की आयतों का नाम इस्लाम है। कुरान की आयतों का नाम इस्लाम है। और इस्लाम में सिखाता क्या? खुद आप के सुनना ये इस्लाम सिखाता है, खुद आप के सो जाना ये इस्लाम सिखाता है। नहीं, इस्लाम नाम है दूसरे को खिलाने का। आपने देखा होगा आसिफ से लेकर गरीब का पूरा वाक़या है, इस्लाम की दावती पे हुई। तो ये कमाल है इमाम का। इस बात पर इमाम का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बात है कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम कुरान से आगे ये बात फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं कि जो मुसलमान अपनी नमाज में इन पर दुरूद ना भेजे, इनके उसकी नमाज नहीं है। क्यों? क्योंकि अली मुबस्समे हक है और उनकी ज़बान पर हकी जारी होता है। ये रसूलुल्लाह के मशहूर रावी है। अब देखिए और ने फरमाया कि मौला कायनात की बात में तारीफ करने बहुत कमर करते हैं और उन्होंने फरमाया अगर कायनात से तू अली की याद में जाना चाहता है तो तुम्हें दो काम करना है। एक ये कि दुनिया में जितनी मस्जिद है उसे मिला दो, इसलिए कि जब जब तुम मस्जिद को देखो तो अली की सहारा मिला है। और इस दुनिया में जो आने रहा है उसको गिरा दो, इसलिए कि जब जब तुम आने रहा को देखोगे तो तुम्हें अली की गिरा जाएगी। ये दो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये नाम के सवाल करूंगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस जुमला से मैं कह दूं कि इंसानी अदालत की आवाज का नाम मौला है। इंसानी अदालत की आवाज का नाम मौला है। मौला के हवाले से रसूल अकरम ने बहुत सारी हदीस बयान की।
میرے وہاں اب اسے یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو سے اللہ کے آئے دعا کرو، اس لیے کہ جب آپ مسلمے پہ جاتے ہیں دعا کرو، اور ہمارے آپ کے آنے دعا کو جلدہ جس کا آپ کی مسئلہ آئے ہے مسئلے راہی جیسے بھی مسئلے کا، تو جب بھی آپ آئے مسئلے پہ جاتے ہیں دعا کرو اور دعا کرو اتنا آنے کا حدیث ہے روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان باوجود ہو کر اس طرح سے ہو جائے تو وہ سارا عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اعتبار کرنا ہوگا بدل مطلب آپ لوگ کا حدیث اللہ آپ اس مذہب میں کسی درجے چلے آئے مطلب آپ کی ضرورتوں کو مکمل رکھے اور اپنی کار میں اضافہ ہونا ہے۔ یہ مطلب شیخ جعفر مجدور فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس پر دعا ہوتی ہے تو کوئی آئے رہنا ہے کام کو زیادہ چل جاتی ہے اور بڑی سی فاطمہ زیادہ چل جاتی ہے اور بھی زیادہ چلتی ہے معذرت راوی یہ لوگ کون ہیں جو روتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو دعا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں، تو بیوی فاطمہ فرماتی ہے بیٹی زینب یہ تیرے بھائی کے رضاکار ہیں، یہ تیرے بھائی کے غمخوار ہیں، یہ تیرے بھائی کے بے وقت میں رو رہے ہیں، یہ بیوی کے پردگیوں میں رو رہے ہیں۔ پھر دیکھنا فرماتے ہیں کہ بیوی زینب کہتی ہے معذرت راوی جب یہ روتے ہیں نہ انہیں کوئی تازیہ نہیں مارنے والا ہے، نہ انہیں کوئی رونے سے روکنے والا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی پابندی ہے، لیکن معذرت راوی جب میں روتی تھی تو مجھے تازیہ نہیں مارے جاتے تھے، مجھے رونے سے روکا جاتا تھا، میرے اوپر پابندی لگائی جاتی تھی۔ آپ نے سنا ہے کہ سید سجاد ہمارے آپ کے امام کا عالم کیا تھا، امام کا عالم یہ تھا کہ جب پانی وجود نہیں آتا تھا تو امام بے اختیار چیخ مار کے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ انہیں پانی مذاق ہو جاتا تھا، اور امام جب کبھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو قصاب زبیہ کو چھپا دیتے تھے، اس لیے کہ جب امام کی نظر زبیہ پہ پڑتی تھی تو کہتے تھے اے قصاب انہیں جانور کو پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ تو قصاب کہتا ہے مولا ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ جب تک ہم کسی جانور کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ذکر نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا مولا چیخ مار کے کہتا ہے آئے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 روزہ بھوکا پیاسا مارا گیا۔ روایت میں ہے کہ مزاحات آئے اور آنے کے بعد کہتے مگر روزہ روزے کا سبب کیا ہے، دنیا کرنے کا سبب کیا ہے، سعادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ تو جان کہتے مزاحات تم نے انصاف نہیں کیا، یہ کون سی میراث ہے کہ اہل حرم کو کوفہ سے شام سے